بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کتاب کے اندر آخرت کے فکر مندوں کے 50 قصے بیان کیے گئے ہیں۔ آخرت کی فکر کرنے والے بندوں کے 50 قصے تو بے شمار ہیں اور بیان کیے جا سکتے ہیں، ذکر کیے جا سکتے ہیں، لیکن ان میں سے خاص طور پر یہ 50 قصے بہت ہی تاثیر رکھنے والے اور بہت ہی زیادہ عجیب و غریب ہیں، اس لیے ان کو یہاں بیان کر دیا گیا۔ ان میں سے 10 قصے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، جو سب سے زیادہ آخرت کی فکر رکھنے والے ہیں، بلکہ اوروں کو بھی آخرت کی فکر پر ابھارنے والے ہیں، اوروں کو بھی فکر مند کرنے والے ہیں، اوروں کو بھی اس طرح متوجہ کرنے والے ہیں۔ چنانچہ پہلی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں مزے کی زندگی کیسے گزاروں، حالانکہ سور والے فرشتے نے سور کو منہ میں لے رکھا ہے اور اللہ کے حکم کی طرف کان لگا رکھا ہے اور پیشانی جھکا رکھی ہے، اور اس انتظار میں ہے کہ کب سور پھونکنے کا حکم ہو جائے اور میں فوراً پھونک دوں۔ یعنی بالکل قریب ہے قیامت، اور اس قیامت کے قریب ہونے کی ایک بڑی علامت اور ایک بڑا بونچھال یہ ہوگا کہ اللہ تعالی حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کی اجازت دیں گے۔ وہ جیسے ہی سور پھونکیں گے تو اس کائنات کے اندر تبدیلی واقع ہو جائے گی، عجیب و غریب قسم کی تبدیلی، یعنی قیامت برپا ہو جائے گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھلا ایک آدمی جس کا ایمان یہ ہو اور جس کو ہر وقت آخرت کی فکر لگی ہو اور جس کے ذہن میں ہر وقت یہ خیالات دوڑتے رہتے ہوں کہ مجھے مرنا ہے اور مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور قیامت کا دن بڑا بھیانک اور بڑا پریشان کرنے والا ہوگا، نہ معلوم ہمارا حشر اللہ کے نیک بندوں میں ہو کہ برے بندوں میں، جنتیوں میں ہو کہ جہنمیوں میں، جس آدمی کو یہ فکر لگی رہے گی بھلا وہ زندگی عیش کے ساتھ مزے کے ساتھ کیسے گزار سکتا ہے۔ وہ تو ہر وقت اسی کڑھن میں رہے گا کہ جو آنے والا بڑا امتحان میں ہے، کیسے میں اس میں کامیاب ہو جاؤں، کیسے اس میں اعلیٰ نمبرات حاصل کر لوں، کیسے پوزیشن لے آؤں، اس کو تو بس یہی فکر لگی رہے گی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور امت کو سبق دیا کہ مزے کی زندگی زیادہ عیش و عشرت میں پڑنے والی اور انسان کو غافل کر دینے والی زندگی سے پناہ مانگنی چاہیے، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم التعیش، عیش و عشرت کی زندگی سے بچو، اس لیے کہ فإن عباد اللہ لیسوا بمتعیشین، اس لیے کہ اللہ کے نیک بندے، اللہ کے بندے وہ عیش پرست نہیں ہوتے۔ جب آدمی عیش میں پڑ جاتا ہے تو پھر اللہ کو بھول جاتا ہے، آخرت کو بھول جاتا ہے، اپنا کام بھول جاتا ہے اور اپنے کام کے اندر سستی پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن جب آدمی ہر وقت فکر مند رہے گا تو پھر عیش و عشرت کی طرف اس کا دھیان نہیں جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو خود ہر وقت آخرت کا نظارہ منظر اپنے سامنے رکھتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے یہ وجہ بیان کی امت کی تعلیم کے لیے کہ عیش و عشرت کی زندگی نہ گزاری جائے، بلکہ اصل عیش تو آخرت کا عیش ہے، لا عیش الا عیش الآخرہ، اصل عیش تو آخرت کا عیش ہے۔ دنیا کا کیا عیش چند دن کا، آج آنکھ بند ہو جائے تو ساری چیزیں دھری رہ جائیں گی، سارے ایئر کنڈیشن اور سارے عیش و عشرت کے گھر کے سامان، نرم بستر، گدے اور طرح طرح کی فیسلٹی سب یہی رہ جائے گی، اور قبر کے اندر سب آدمی اپنی حالت میں، سادہ حالت میں جائیں گے، رہیں گے وہاں۔ تو آدمی کے پیش نظر وہاں کی منزل ہونی چاہیے، یہاں کی نہیں، اس لیے کہ تو عارضی ٹھکانہ ہے۔ کوئی آدمی عارضی طور پر کہیں سفر میں جاتا ہے تو سفر میں جانے کے بعد وہاں محل نہیں بناتا، اس کو بتایا کہ میری واپسی کا بھی ٹکٹ ہے، اور اگر کنفرم ہو تب بھی، کنفرم نہ ہو تب بھی اس کو پتہ ہے کہ مجھے واپس تو ہونا ہی ہے، مہینے میں، 2 مہینے میں، 4 مہینے میں جانا ہے یہاں سے۔ اب اگر وہ مہینے 2 مہینے کے لیے کہیں محل بنائے اور عیش و عشرت کے سامان وہاں خریدے، اکٹھے کرے، تو لوگ اس کو بیوقوف کہیں گے، ارے بھائی کیا بات، یہیں رہنے کا ارادہ ہے کیا؟ جی، تو بالکل اسی طرح ایک ایمان والے کی زندگی ہونی چاہیے کہ دنیا سے اس کا تعلق ایک مسافر کی طرح ہو۔ جیسے مسافر آدمی سفر میں کہیں جاتا ہے کہ ضرورت سے، کام سے، تو وہاں پیٹ بھر کھانا کھا لیتا ہے، سکون کی نیند لینے کے لیے کہیں ٹھہر جاتا ہے، وہاں زیادہ عیش و عشرت میں وہ نہیں پڑتا، زیادہ ساز و سامان نہیں خریدتا، اس لیے اس کو جانا ہے۔
اور یہ تو سبھی ایمان والوں کا ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ ہمیں ایک نہ ایک دن دنیا سے جانا ہے آگے پیچھے، کب جانا پڑ جائے یہ بھی نہیں پتہ۔ کنفرم ٹکٹ اگر ہے یا ویزا کتنے دن کا ہے اگر یہ معلوم ہے، چلو جب بھی کچھ سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی چلو 2 مہینے 4 مہینے تو یہاں رہنا ہی ہے، 2-4 مہینے کے لیے کچھ کر لو، کنفرم ہے ٹکٹ، پتہ ہے ویزا کتنے دن کا ملا ہے۔ لیکن اس ویزے کا تو کچھ بھی پتہ نہیں کہ کب ختم ہو جائے، کوئی کنفرم ٹکٹ بھی نہیں ہے، کوئی کنفرم تاریخ بھی متعین نہیں ہے یہاں رہنے کی۔ اس لیے آدمی کو گزر بسر کے مطابق کام کرنا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ سور فوراً پھونک دیا جائے گا اور معلوم نہیں کب پھونک دیا جائے، لہذا اس دنیا فانی میں مزے کرنا ان بندوں کے لیے بیجا اور نامناسب ہے جو قیامت پر یقین رکھتے ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ عارضی ٹھکانہ ہے، یہ دنیا فنا ہونے والی ہے، یہاں کی ہر چیز فانی ہے اور خود انسان فانی ہے۔ یہ تو انسان فنا ہو جائے گا، جو چیزیں اس کے پاس ہے اس کے رہتے رہے جیتے جی وہ فنا ہو جائے گی، لیکن آخرت جو ہے وہ باقی ہے، اس لیے باقی کے لیے محنت کرنی چاہیے، فانی چیزوں کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ یہ دنیا ایک دم فنا ہوگی اور سب کچھ درہم برہم ہو جائے گا۔ بندے کو چاہیے کہ ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہے۔ یہ بات بہت ہی بیجا ہے کہ مزے اڑاتے ہوئے دنیا کو چھوڑ کر عالم آخرت میں پہنچے۔ جی آخرت میں ایسے جائے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوں، اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے ان بندوں سے کہ جو آخرت کی فکر کے ساتھ اس دنیا میں رہتے ہوں، جیتے ہوں، زندگی گزارتے ہوں، اور جو مزے اڑاتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، اللہ کے احکامات سے غافل ہو کر، آخرت سے بے پرواہ ہو کر زندگی گزارتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ آخرت میں پہنچیں گے تو وہاں انہیں سوائے نقصان کے، سوائے ناکامی کے اور کچھ میسر نہ ہوگا۔ لہذا احسان ہے اللہ کا کہ اس نے قرآن کے ذریعے سے ہمیں بیدار کر دیا، پہلے سے ہی ہوشیار کر دیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات کے ذریعے سے، اپنی احادیث شریفہ کے ذریعے سے ہمیں پہلے ہی بتلا دیا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ یہ دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں کتنے سارے امتحان ہوتے ہیں، ایگزام ہوتے ہیں، تو کیا کوئی پہلے بتاتا ہے کہ کون کون سے سوال آنے والے ہیں؟ لیکن اللہ کا، اس کے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا احسان ہے انسانوں پر کہ انہوں نے پہلے ہی بتا دیا کہ پرچہ کیا ہوگا، سبجیکٹ کیا ہوگا، اس میں آنے والے سوالات کیا ہوں گے، بس تیاری کرنی ہے، سوال کے جوابات تیار کرنے ہیں ہمیں۔ دوسرا واقعہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب تہائی رات باقی رہ جاتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ لوگو اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو۔ پہلا سور پھونکا جانے والا ہے اور اس کے بعد دوسرا پھونکا جائے گا۔ موت آ پہنچی اپنی سختیاں لے کر، موت آ پہنچی اپنی سختیاں لے کر۔ مطلب یہ ہے کہ تم کیوں پڑے سو رہے ہو، تم تو آرام سے ایسے سوئے ہو جیسے نہ مرنا ہے، نہ حساب و کتاب سے واسطہ پڑنا ہے۔ اٹھو اٹھو، اللہ کو یاد کرو، موت سر پر کھڑی ہے اور تم سب سو رہے ہو۔ جی جب آدمی کے اوپر کوئی فکر سوار ہو تو پھر اس کو نیند نہیں آتی، اس کو پتہ ہے کہ صبح کو 3 بجے میری فلائٹ ہے، سوئے گا رات کو پوری رات۔ حالانکہ رات آج کل بڑی لمبی ہو رہی ہے اور عشاء کی نماز ہو جا رہی ہے 7:45 بجے، تو 9 بجے سو جائے، 10 بجے سو جائے، 4-5 گھنٹے سونے کے مل ہی جائیں گے، لیکن نہیں سوئے گا۔ اسے پتہ ہے کہ کہیں اگر آنکھ لگ گئی اور آنکھ نہ کھلی تو وہ نقصان ہو جائے گا، پوری رات نہیں سوئے گا وہ۔ تو آخرت کی فکر تو کہیں سفر اور فلائٹ کی فکر سے زیادہ سخت فکر ہے، اور وہاں کی تو کامیابی اصل کامیابی ہے، وہاں کی ناکامی ہی اصل ناکامی ہے۔ دنیا کی اگر فلائٹ چھوٹ گئی تو کیا ہو گیا، 5-10 ہزار روپے کا نقصان ہو جائے گا، دوسری فلائٹ سے چلے جانا۔ لیکن وہاں جو چیز چھوٹ جائے گی بس چھوٹ جائے گی، پھر اس کی بھرپائی نہیں ہو سکتی، چاہے آدمی پیسے تو کیا، دنیا کا ساز و سامان، دنیا کی ساری قیمتی چیزیں بدلے میں دے دے اور وہاں کی کامیابی حاصل کر لے، نہیں کر سکتا۔ جی قرآن میں بات آ گئی کہ انسان اگر یہ چاہے کہ زمین میں جو کچھ خزانے ہیں سونے چاندی، اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے بدلے کے طور پر اگر اللہ کو دینا چاہے تو قبول نہیں کیا جائے گا، ٹھکرا دیا جائے گا سب۔ اس لیے ابھی موقع ملا ہوا ہے آخرت کی تیاری کا، تو آدمی بیدار رہ کر زندگی گزارے، ہوشیار رہ کر زندگی گزارے، فکر مند ہو کر زندگی گزارے۔ بے فکری کی زندگی انسان کو آزاد بنا دیتی ہے، غافل بنا دیتی ہے۔ یہ باتیں، یہ مذاکرے، یہ مجلسیں اور یہ اس طرح کے واقعات ہمیں اور آپ کو
گویا کو متوجہ کرنے کے لیے ہے، ہماری غفلتوں کو دور کرنے کے لیے ہے، ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس دلانے کے لیے ہے کہ ہم یہاں دنیا میں کیوں آئے ہیں، اور ہم اپنے جس مقصد کے لیے یہاں آئے ہیں اس مقصد میں کہیں کوتاہی تو نہیں ہو رہی۔ انسان کو ہر وقت اس پر نظر رکھنی چاہیے، اور اسی نظر کے ساتھ، اسی ذمہ داری اور احساس کے ساتھ یہاں جینا چاہیے۔ ان دونوں واقعات سے ہمیں پتہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کتنے فکر مند تھے آخرت کو لے کر، اور اپنی امت کو بھی کس قدر فکر دلانے والے تھے اور آخرت کی طرف متوجہ کرنے والے تھے۔ اللہ ہم سب کو توجہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، اچھے سے سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انعامات و احسانات اور اس کی نوازشیں ہم پر ہیں، اگر ہم ان کو یاد کریں گے تو ہمارے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا، سکون مل جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے، اطمینان نصیب ہو، تو اس کا ایک واحد علاج اور ایک بہترین دوا یہ ہے کہ ہم فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔